نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً اے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، قلباً تعبد اپنی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں دے شر تو بچائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، رب سونے چ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کہ انہاں لوکاں دلاں وچ بیماری ہے اور اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور وداتی۔ دل دو طرح دے ہوندے، ایک صحت مند ایک بیمار۔ صحت مند دل او ہے جڑا دل خدا مست ہے، قلباً ذات مولا چ ڈبا ہویا اور نماز عشق جنہیں نیتی ہوئی ہے اور تعبد شغل مولا چ لگا رہندا۔ تے بیمار قلب وہ ہے جڑا شغل خلق چ مبتلا ہوندا، خواہشات نفسانی دنیا کی طلب و رغبت اور شیطانی پروگراموں دے پیچھے لگا رہندا ہے، یہ بیمار دل ہے۔ جویں جویں انسان رب سن تو دور ہو کے شیطانی پروگراموں دے پیچھے لگدا رہندا، دل بیمار ہوندا رہندا، حتیٰ کہ دل مر جاندا ہے۔ یہ بارے رب سن تاں ہی فرمایا کہ نہ دل بیمار ہے اور میں انہاں دی بیماری ہور وداتی اس لئی کہ میں انہاں نوں نفس دے حوالے کرتا، میں اپنا دست شفقت انہاں تے چک لیا، نظر رحمت انہاں لو ہٹا لئی ہے، اس لئی کہ انہاں لوکاں نے میرے تو منہ موڑ لیا اور میری نافرمانیاں کرن تو بعد نہیں آندے تے اپنا معبود ہے نا شیطان نو بنا لیا، جہدے بارے میں دسیا انہاں لوکاں نوں یہ تھوڑا کھلا دشمن ہے، تے کو بچو، یہ افلاطونی پروگراموں پیچھے نہ لگو، برباد ہو جاؤ گے، تھوڑے دو ہی جہان برباد ہو جان گے، لیکن یہ لوگ نہیں ٹلدے، پھر اس پاسے لگے اس واسطے دل مر گئے، بے حضور ہو گئے، یعنی مینوں بھول گئے۔ تاں ہی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سکا بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، کہ تینوں اللہ سنے دا قلب ہی حضور نہیں رہا، یعنی اللہ سنے دا دھیان ختم ہو گیا، اللہ سنے طلب محبت رغبت تیرے اندر ختم ہو گئی ہے، اس واسطے تیرا دل مر گیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، اس لیے کہ تو قرآن و سنت عمل چھڑتا، تیرا دل بیمار ہونا شروع ہو گیا، تو علاج نہ کیتا، اللہ والیاں کو جا کے علاج نہ کرایا، کیونکہ ہن نبی تو آنا کوئی نہیں، ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے،
آپ دے نائبین، آپ دے علوم نبوت دے وارث، صحیح العقیدہ زندہ دل، مردہ نفس، متقی سرفروش بت شکن علماء مشائخ نے کہ اگر دل بیمار سے سانو چاہیے سی نا اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر ہوں گے، جنہ دے بارے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرمائی یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 7 سالہ طاعت بے ریا، انہاں دی صحبت ایک لمحہ 100 سالہ بے ریا عبادت تو بہتر ہے۔ انہاں لوکاں نوں دا دیدار نہ اللہ یاد آਉਂਦਾ، انہاں لوکاں دیدار نہ گناہ چڑھدے نے، اندر نورانی ہوندا، اندر ظلمت جلدی ہے۔ تے سانو چاہیے نا سچے اللہ والیاں دی خدمت چ حاضر ہوئیے، انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے، قرآن و سنت فقہ دا علم انہاں لوگوں کو حاصل کریے، قرآن و سنت جیتی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کریے، اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ لقا کروائیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے نوری تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ تاکہ تاڈے اندر طلب مولا پیدا ہوئے، اسی راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاش مولا چ نکلیے، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کریے، وہ مقصد ہے دیدار مولا۔ جب تک ساری روح دے اندر قوت پرواز پیدا نہیں ہوندی، ساری روح اس جسم جو الگ ہو کے باطن چ پرواز کردے ہوئے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ نہیں جاندی، حضوری خدا جل شانہ جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل نہیں کردے، تے اسی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس واسطے رب سونے قرآن پاک دسیا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، یعنی اج انہاں نوں دیدار مولا نصیب نہیں، انہاں نوں آخرت وچ بھی دیدار نہیں ہونا۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں اج رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھدے نے انہاں نوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ جڑے بعض لوگ انکار کردے کہ دنیا چ اللہ دیدار نہیں ہو سکدا، ایک بھلیکھے چ پئے لوگ ہیں، اس لیے کہ انہاں نوں نعمت نصیب نہیں، نہ انہاں دے وڈیریاں نوں نصیب ہے، حالانکہ دیدار مولا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھے پیارے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے کہ میں 99 باری اللہ سنوں دا خواب دیدار کیتا۔ امام حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ سنوں دے دیدار دا ذکر فرمایا، باعث بستامی رحمت اللہ علیہ دسیا، حضرت عمر فاروق فرمایا، حضرت مولا علی مشکل کشادہ فرماندے میں اس وقت تک عبادت کردا ہی نہیں جب تک رب نوں دیکھ نہ لواں۔ اداں ہی حضور غوث پاک، اداں ہی بڑے بڑے اللہ والے سب نوں دیدار ہوندا ہے اسے دنیا 'ਚ، لیکن دل دیاں اکھاں نال نبی پاک نوں دل دیاں اکھاں نال بھی دیدار مولا ہوندا، ظاہری اکھاں نال بھی ہوندا تے دیدار مولا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کھان پین والی سنتاں دے نال لوکاں نوں بڑیاں چنگیاں لگدیاں، لیکن دیدار مولا دی سنت دے واسطے انہاں نوں موت پیندی ہے۔ وہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے، اللہ سونے نے انہوں قابل ہی نہیں سمجھا، انہاں اندروں دید مولا دی پیاس ہی ختم ہو گئی، کیونکہ جنہاں لوکاں کو بہندے نے کھلوندے نے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرکسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی، کہ جنہاں لوکاں کو بہندے کھلوندے ہیں وہ ظاہری مسئلیاں جی اڑجائی رکھ دینا لوکاں نوں، کتابی قصے کہانیاں 52 تقریراں چکر جی اڑجائی رکھ دینا، جلسے جلوساں جی اڑجائی رکھ دینا ہر ویلے۔ بقول شاعر کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض۔ ظاہری مسئلے مسائل تو انہوں بھی آتے ہیں، ظاہری مسئلے مسائلوں نال عالم قاری حافظ انجینئر ڈاکٹر پروفیسر ادیب صحافی بننا نفس نہیں مردا، کیونکہ جب تک نفس نہیں مردا تو اس وقت تک پھر دل زندہ نہیں ہوندا۔
فنا نفس حاصل ہو تو فنا قلب حاصل ہوئے گی. تو دل اہم ہے. اس واسطے رب سونے دسیا کہ نور ایمان جب تک انسان دے دماغی ذہن تو قلبی ذہن دے اندر نہیں اترتا اور قلب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور قلب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تینوں سکون حاصل نہیں ہوتا. اور سکون حقیقی سکون جڑا دل مولا نہ حاصل ہونا. اس واسطے رب سونے فرمایا کہ دلوں کی بیماری ہے کہ لوگوں نے میرے پروگرام نو چھڈ کے قرآن و سنت نو چھڈ کے افلاطونی شیطانی پروگراماں پیچھے لگ گئے, گمراہ فرقیاں پیچھے لگ گئے, 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پیچھے لگ گئے جڑے نشے باز نے, ڈھول ٹمکے ناچ گانے تبالاں سازاں وچ الجھے رہندے نے ہر ویلے. یہ وہ صوفیزم دے نام دجالی ایجنٹ نے ساڈے اندر. بہرحال اصل چیز ہے دل نو زندہ کرنا, دل نو پاک کرنا. فتح ربانی دے اندر لکھیا کہ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ اپنے دل نہ پرواز کر اتھوں تک کہ قرب الہی دے ساحل سمندر دے اتنے آ اترے تو پس وہ تینوں لے گا اور عبور کرا کے تیرے رب تک پہنچا دے گا. اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے کہ حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مومن عارف اللہ کو نہ دنیا مانگدا نہ آخرت بلکہ اپنے مولا کو مولا ہی نو مانگدا ہے. پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماؤندے نے کہ اپنے دل تو اللہ کی طرف رجوع کر. پھر اسے فتح ربانی لکھا کہ حضرت غوث پاک فرماؤندے نے کہ لا الہ کلی نفی ہے اور الا اللہ کلی اثبات ہے کہ معبودیت اللہ سونے واسطے ہی ہے, کسی غیر واسطے نہیں. تو پس جس ویلے بھی تیرے دل نے اللہ تو سوا کسی شے تے اعتماد کیتا تے معبودیت واسطے مخصوص کرن دے وچ تو جھوٹا بن گیا اور وہی تے تیرا معبود بنیا جہدے اتے تو اعتماد کیتا. زار دا کچھ اعتبار نہیں ہے. اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے کہ جدو ابن آدم صحیح القلب بن جاتا ہے تے اپنے جملہ احوال دے وچ اللہ دے نال ہوندا ہے, او دا گم ہونا بھی اللہ دے نال ہے اور وجود بھی اللہ دے نال. او دا دل جا ملدا ہے نبیاں نال اور رسولاں دے نال کہ جو کچھ بھی وہ لے کے آئے سی انہوں نے قبول کرتا ہے. پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماؤندے نے بندے دے دل دی آبادی اسلام نال ہے. اس تو بعد حقیقت اسلام دی تحقیق یعنی اپنے آپ نو اللہ سن دے حوالے کر دین نال تے اپنے آپ نو باطل اپنے آپ نو بالکل خدا دے حوالے کر دینا کہ وہ تیرا نفس اور اے دے سوا سب کچھ تیرے حوالے کر دے گا. اپنے دل دے نال تو اپنے نفس تو اور ساری مخلوق تو باہر نکل آئے گا. انانیت تو برہنہ ہو کے او دے حضور چ کھڑا ہو جائے گا. پھر جدوں چاہے گا تے تینوں لباس دے گا, تینوں کپڑے پہنائے گا اور مخلوق دی طرف واپس کر دے گا.
اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے آ دلاں دے اعمال اور یہ اخلاص نو اختیار کرو. پورا اخلاص اللہ تو سوا سب تو خالص کرن دا نام آیا اور اللہ دی معرفت سب دی جڑ ہے. پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے تہاڈی دنیا دی طلب نے تہاڈے دلاں نو انا بناتا. حضور غوث پاک دے اقبال آب زرن لکھن والے جدا مختصر خلاصہ ہے کہ حضور غوث پاک فرماندے اپنے لطیفہ قلب نہ باطن چ پرواز کردے ہیں اللہ تک پہنچ. اتوں تک کہ تو قرب مولا دے سمندر دے کنارے ساحل تے پہنچ جائے اللہ سونا تینوں سمندر عبور کرا کے اپنی بارگاہ تک رسائی دے. تو سچا طالب مولا اللہ کو صرف اللہ نو طلب کردا ہے. اللہ کو اللہ دے غیر نو کدے نہیں منگدا. تے سانو چاہیے حضور غوث پاک فرماندے اسی اپنے دلاں نال اللہ طرف رجوع کریے. کلی نفی لا الہ جڑی ہے یعنی لا دی تلوار نہ اپنے نفس دی ہر خواہش نو ذبح کر دیا کیونکہ نفس ہمارا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے اور بہت بڑا شیطان فرعون نمرود یزید اور کتا ہے بندے وچ جڑا انسان نو دنیا طالب بناوندا نفس شیطان دا پجاری بنا کے تباہ برباد کردا. اینو مزکی کرنا اور اینو مطمئنہ بنانا اینو فنا کرنا ضروری ہے. اور اللہ کلی اسبات پھر ہی حاصل ہوئے گا. فنا قلب دی نعمت پھر ہی حاصل ہوئے. قلب ذات مولا ڈب کے نماز عشق پھر ہی نیتے گا اگر لا الہ دی نفی صحیح ہوئے گی. تو جدو شخص اللہ سونے نو معبود برحق مند ہے تو پھر سر اللہ سونے دے حکمات عمل کردا ہے. پھر توحید ہوندا مرضی مولا دے مطابق چلدا عمل قرآن و سنت کردا. شیطانی نصابوں تو دور ہو جاندا اور صرف اپنے اللہ تے بھروسہ کردا. خلقی اسباب و ارباب چوں نکل جاندا ان دے خوف و امید چوں نکل جاندا ہے کیونکہ شرک ہے. حضور غوث پاک فرمانے جدو انسان دا دل صحیح ہو جاندا ہے تے دل چ رب چ ڈب جاندا خدا مست ہو جاندا. جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی گر اس کا گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند. تو ہمیشہ اپنے رب تر راغب رہندا جہدے مولا دے واسطے جدوجہد کردا رہے. مولا دا مسافر بنیا رہندا ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیت حضور چ گزاردا. سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جاندا تقدیر مولا بن جاندا پھر الہی بن جاندا ارادہ الہی بن جاندا. ہر ایک کائنات دے اندر اپنے اندر پھر افعال الہی جاری نظر ہوندے نے کیونکہ اپنی منزل انہوں دا پتہ لگ جاندا جو قرآن کریم دی رب نے فرمایا الی ربک منتہا. انسان تیری منزل تیرا رب ہے. انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے. اللہ دی پاک ذات تک رسائی حاصل کرنا انسان دی فطرت ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سی پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تے جدوں یہ دل پاک ہو جانا ماں سوا اللہ دی علیشاں تو تے پھر یہ روح اسے وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کردیاں ہویا نبیاں دیاں رسولاں دیاں فرشتیاں جی کچہریاں میں جاندی ہے. حضور غوث پاک فرماندے کہ دل جڑا عمل اسلام نہ یعنی عمل قرآن و سنت نال ہی آباد ہونا تے جدوں یہ آباد ہو گیا تے پھر اپنے آپ نو اپنے رب دے حوالے کر دیندا مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہندا. خلقی حص و حرکت اسباب و ارباب اور زمان و مکان ارادہ آرزو تمنا مرضی چو نکل کے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جاندہ اور اپنا سب کچھ اپنے رب دے حوالے کر دیندا. اللہ دا مہمان بن کے ساری زندگی گزاردا ہے. جو کچھ اللہ نعمت دیندا انہوں خلق خدا دے خرچ کردا بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت
ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾ ਤਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਅਮਲ ਖਾਲਸ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਈ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਫਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਔਰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰੀਏ, ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ اور ان کے زیر نگرانی روحانی سفر کریے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور عاجز مسکین کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، ساڑے حواس سوچاں اور دل نو پاک فرما، شیطان اور دے پجاریاں، شیطان اور دے افلاطونی پجاریاں، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نفس شیطان دنیا، انہاں دے پجاریاں تو نا واقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اور قلباً دا تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔